بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع احکام، موضوع گفتگو ہمارا جو چل رہا ہے وہ ہے احکام خمس۔ خمس کے احکام، کن کن چیزوں پر خمس واجب ہے اور کن کن چیزوں پر خمس ضروری نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں سوالات اور جوابات کی شکل میں آپ لوگوں کے اذہان عالی تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کا ہمارا جو آخری سوال تھا وہ یہ کہ شادی اور بیٹی کے جہیز کے لیے جو مال آہستہ آہستہ اکٹھا کیے ہوئے ہیں ان پیسوں پر بھی خمس واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر خمس واجب ہے، اس لیے کہ وہ ابھی تک استعمال شدہ نہیں ہے۔ سوال: کیا حج میں صرف خمس احرام کے لباس پر واجب ہے یا وہ تمام لباس اور وسائل جو حج کے دوران ہم استعمال کرتے ہیں ان سب پر بھی خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: حج کے لیے جو احرام خریدا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو کپڑے خریدے جاتے ہیں ان سبھی پر خمس کا نکالنا دینا ضروری ہے اور واجب ہے۔ سوال: میں نے ایک سال پہلے کچھ چیزیں خریدی، جو بھی چیزیں ہوں، مگر ان سے استفادہ نہیں کر سکا، فائدہ نہیں اٹھایا، تو کیا اس پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ جواب: ان کی موجودہ قیمت یعنی جس قیمت میں آپ نے پہلے خریدا تھا خمس دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے پین خریدا، اس وقت اس پین کی قیمت 10 روپے تھی، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن اب جو ہے اس کی قیمت جو ہے 50 روپے ہو گئی ہے، تو اس 50 روپے پہ نہیں بلکہ جو قیمت پہلے ہم نے خریدی تھی جس قیمت پر، اسی قیمت پر خمس ضروری ہے۔ سوال: اگر کچھ لوگ آپس میں مل کر یہ گھر خریدیں اور اس گھر کو کرائے پر اٹھائیں اور وہ کرایہ آپس میں تقسیم کر لے تو کس کے اوپر خمس واجب ہے؟ کر کے وہ گھر، جواب: وہ گھر جو کئی لوگوں نے مل کر یعنی پارٹنرشپ سے خریدا ہے اور اس گھر کو کرائے پر دے رکھا ہے، تو وہ کرایہ جو آتا ہے اور آپس میں جو بانٹ لیتے ہیں ان سبھی پر خمس کا دینا ضروری ہے، پورے کے اوپر، ایک کے اوپر نہیں۔ سوال: اگر مرنے والا، اگر کوئی عمرہ، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ یا مستحب حج کے لیے پیسہ دے کر رجسٹر کرائے اور 1 سال کے بعد یا اس سے پہلے اس کا انتقال ہو تو اس پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ یعنی آج ہم نے جو ہے عمرہ یا جو ہے حج کے لیے جو ہے پیسہ اکٹھا کیا ہے، تاریخ لیٹ تھی، حج جانے سے پہلے ہمارا انتقال ہو گیا، تو کیا اس پیسے پر خمس دینا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: اگر مرنے والا خمس دیا کرتا تھا تو اس مال کا خمس دینا واجب ہے۔ سوال: خمس کی تاریخ میں
دکان میں موجود سامان کی قیمت معلوم کرنا یا معین کرنا دشوار ہے، یعنی کتنا سامان ہے، کتنے روپیوں کا سامان ہے، یہ معلوم کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ اگر دکان بڑا ہے تو جو ہے مقدار معلوم نہیں ہو سکتی، اگر چھوٹا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اگر دکان بہت بڑا ہے جو ہمیں اس کی قیمت جو ہے اس وقت کیا ہے، کتنا بچا ہے، کیا بچا ہے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس کی مقدار یقین تک پہنچ جائے، شک تک نہیں، اتنا ہوگا، ایک یقین کی منزل تک پہنچ جائے تو اس مقدار پر خمس کا نکالنا ضروری ہے۔ سوال: کیا بچے اور مجنون یعنی دیوانوں کے مال کے فائدے میں خمس واجب ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کے والدین نے بہت سارا مال چھوڑ رکھا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، دوسرے رشتہ دار اس کے مال کو لے کر کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس مال کے فائدے پر خمس دینا ضروری ہے یا نہیں دینا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس مال پر یعنی فائدے والے مال پر خمس کا دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مجنون دیوانہ ہے، ہو گیا ہے، اس کا کوئی دوسرے لوگ اس کے مال پر جو ہے کاروبار تجارت کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کا مسئلہ ہے کہ اس کے مال کے فائدے میں خمس کا دینا ضروری ہے۔ سوال: میں نے ابھی تک خمس نہیں نکالا ہے، اب خمس دینا چاہتا ہوں تو کس طرح حساب کروں گا؟ جواب: جو انسان کبھی بھی خمس نہیں دیا ہے، اگر وہ خمس دینا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ تاریخ کو معین کرے گا اور اس تاریخ میں اس کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کا حساب کرے گا اور اس وقت وہ خمس دے گا۔ سوال: لون پر یعنی ہم نے بینک سے لون لیا گھر بنانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو کیا لون پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ گھر بنانے کے لیے زمین موجود تھی، پیسہ نہیں تھا، بینک کے پاس گئے، بینک سے لون لیا اور گھر بنانا شروع کیا، تو جو بینک پیسہ دے رہی ہے لون پر، اس لون پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جواب: اس لون والے پیسے پر خمس واجب نہیں ہے۔ سوال: اگر قرض یا لون لے کر گھر بنایا ہو تو اس پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے پہلا والا سوال جو تکرار ہوا ہے تو اس پر جو ہے خمس واجب نہیں ہے، لیکن اگر گھر بنانے کے بعد اسے کرائے پر دے دیا اور کرایہ لون کے پیسے میں کٹ رہا ہے، یعنی ہم کرائے سے جو لے رہے ہیں وہ لون پھیڑ رہے ہیں، تو جب تک وہ لون نہیں پھٹے گا تب تک خمس واجب نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے خمس ہے۔
سوال، کیا مہریہ پر خمس رکھنا ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ مہریہ یعنی مہر، جو مرد شادی کے وقت جو ہے بیوی کا حق جو بنتا ہے، مہر جو لکھاتے ہیں اس کا ادا کرنا، اس کے پیسوں پر خمس ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے جب مہر کا تذکرہ آیا ہے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو شادی شدہ ہے مہر لکھایا ہے. مہر بیوی کا حق ہے، اس کو دینا واجب ہے، ورنہ بیوی کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے اب دے چاہے وہ بعد میں دے. لیکن اگر بیوی اپنے دل سے معاف کر دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر نہیں وہ چاہ رہی ہے کہ مجھے میرے مہر کا پیسہ چاہیے تو سب سے پہلے مہر کے پیسے کو دینا ضروری ہے. جس طریقے سے جوڑے کا پیسہ شادی سے پہلے لیتے ہیں زبردستی ہو یا محبت سے، اسی طریقے سے مہر دینا ضروری ہے. جوڑے کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، مہر واجب ہے. تو ہمارے یہاں الٹا ہے، ہم جوڑا پہلے نکال لیتے ہیں، مہر دیتے نہیں دیتے وہ تو بعد کا قصہ ہے. جس طریقے سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا رشتہ جناب فاطمہ زہرا سے ہوا اور شادی کی تاریخ معین کی تو رسول خدا نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، اے علی میری بیٹی کو مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اسے بیچ کر میں دے سکتا ہوں. تو رسول خدا نے کہا تلوار تمہارے لیے ضروری ہے، گھوڑا بھی ضروری ہے جنگ کے لیے یا کہیں سواری کے لیے ساتھ جانے کے لیے، لیکن جو زرہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو زرے کو بیچو اور سب سے پہلے مہر ادا کرو، اس کے بعد شادی ہوگی. تو ہم بھی ایک کوشش کریں کہ مولائے کائنات جناب فاطمہ زہرا کے طرح جو ہے شادی کریں، پہلے مہر کو ادا کریں، اس کے بعد جو ہے شادی کو ادا کریں. تو سوال یہ ہے کہ مہر پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ شادی شدہ عورت کو جو ہو مہر ملتا ہے اور طلاق کے بعد جو پیسہ ملتا ہے، اسی طریقے سے ارث میں وراثت میں جو مال ملتا ہے، ان چیزوں پر خمس نہیں ہے. کب یہ جب اس مہر کی مالکن عورت بن جائے، ہم نے دیا نہیں، جب ہم دے دیں گے تب جو ہے اس عورت پر جو ہے خمس ضروری ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی انسان کسی ایسی زمین کو خریدے، سوال، اگر کوئی انسان کسی ایسی زمین کو خریدے جو بنجر ہے، بنجر یعنی اس میں درخت وغیرہ نہیں اگتے، خراب ہو چکی ہے، تو اس خریدی ہوئی زمین پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جواب، اس بنجر زمین پر جو ہم نے خریدا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. تو آخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد.